السلام علیکم دوستو، میں ہوں حماد رفاقت اور پروگرام ہیومنسٹک ایوولوشن میں خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین، آج سے ہم ایک نیا سٹیپ لیں گے کہ بکس کا رواج بہت کم ہو رہا ہے. لوگ ریڈ نہیں کرتے آج کل. اگر آپ نے پاسٹ کو دیکھنا ہے یا علم و فنون حاصل کرنا ہے تو بکس کو ریڈ کرنا، پڑھنا بہت ضروری ہے. تو ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیوں نہ بکس کو ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کر دیا جائے. پی ڈی ایف فارم میں تو موجود ہے. جیسے قاسم علی شاہ نے انیشیٹو لیا ہے کہ ڈفرینٹ بکس کو وہ ڈسکس کرتے ہیں، ان کی پوائنٹس ڈسکس کرتے ہیں. تو ہم بھی وقتاً فوقتاً کوئی بکس لے کے، ڈفرینٹ یونیک اسپیشل بکس لے کے، وہ انگلش لٹریچر بھی ہو سکتا ہے، اردو بھی ہو سکتا ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے کی پوائنٹس ڈسکس کریں گے. تو آج ہم وننگ لائن پر کیسے پہنچے. اختر عباس کی یہ کتاب ہے. یہ بہت اچھے موٹیویشنل ٹرینر ہیں. اور ایک اور بات، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ بھی، میں فخر سے یہ کہوں گا کہ میرا بیک گراؤنڈ اسلامی جمعیت طلبہ سے ہے. آج جو میں یہاں پر بول رہا ہوں، مجھے یہ بولنے کی صلاحیت صرف اسلامی جمعیت طلبہ نے دی. اسلام کا جو تھوڑا بہت میرے پاس نالج ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ نے دیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے مجھے گود لیا. تو یہ اختر عباس صاحب جو ہیں، یہ بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں، ٹرینر بھی ہیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی اسلامی جمعیت طلبہ سے ہے. یہ انہوں نے اسی کے سائے میں اپنی پرورش، ہمارے جو ناظمین ہوتے ہیں، جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ ایریا کے، تو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب بھی نیا کوئی کارکن آ جائے اس کی پرورش کرتے ہیں. تو اختر عباس کی بھی اسلامی جمعیت طلبہ کے سائے میں پرورش ہوئی. تو ان کے خیالات جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ وننگ لائن پر پہنچانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کو اختیار کرنے کا کہتے ہیں. میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس بک میں ٹیچرز کے لیے، والدین کے لیے اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ رہنمائی ہے. آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ یو. تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلے ہے ایک واقعہ. قبیلہ بنو سلیم مدینہ منورہ کے نواح میں آباد تھا. وہاں سے ایک نوجوان نے ایک روز صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی. اس کا ایک ہی سوال تھا، ایک ہی گزارش تھی کہ میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، کامیاب ہونا چاہتا ہوں، فیض پانا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، مگر یاد رکھنا میرا رفیق اور دوست بننا ہے تو پھر اطاعت کرنا. جو اطاعت کرے گا، مانے گا، وہی فیض پائے گا. میں جب کبھی اللہ کے نام پر کوئی مویشی منگواؤں تو پورے ریوڑ میں سے سب سے بہترین لانا. یہی تابیداری ہے. یہی تابیداری تمہیں کامیاب کرے گی. ایک روز کیا ہوا کہ قریبی بستی سے کچھ غریب لوگ آئے اور انہوں نے گوشت کھانے کی آرزو کا اظہار کیا. حضرت ابو ذر غفاری رحمت اللہ نے نوجوان سے کہا، جاؤ اور اونٹ لے کر آؤ. اس نے پورے ریوڑ میں سے سب سے بہترین اونٹ کا انتخاب کیا. پھر یہ سوچ کر اسے رہنے دیا کہ گوشت ہی کھانا ہے، کوئی اور اونٹ دے دیتا ہوں، یہ عمدہ ترین ہے، مالک کی کام آئے گا. جب وہ اونٹ لے کر آیا تو سوال سامنے تھا کہ اپنا وعدہ پورا کیا؟ کیا جو حلف میرے ساتھ باندھا تھا اس کا پاس اور احساس کیا؟ نوجوان گھبرا کر بولا، بہتر لایا ہوں، بہترین آپ کے لیے چھوڑ آیا ہوں. فرمایا، اے نوجوان، یہ تم نے بدیانتی کی. وہی لے کر آؤ جو بہترین ہے، اسے ذبح کراؤ اور اسی کا گوشت ان کو کھلاؤ. حکم کی تعمیل ہوگی تو بلا بلا کر سمجھایا، دیکھو جب تم میں سے کوئی میرے ساتھ نہیں ہوگا زندگی ختم ہونے کے بعد تو میرے کام تو وہی آئے جو دیا ہوگا. اگر تو بہترین دیا ہوگا تو بہترین پاؤں گا، ورنہ محروم رکھا دوں گا. اسے ویژن کہیے یا بصیرت کا اور حکمت، یہ ایک الگ سے ڈائمنشن ہے جس کا سوچے بنا زندگی کو شرمندگی سے نہیں بچایا جا سکتا. اچھا استاد یہی اپنے شاگرد کو سکھاتا اور بتاتا ہے.
وہ قبول کر لینا، انہیں پلٹا کر میرے منہ پر نہ دے مارنا۔ اے اللہ اتنی مہربانی اور عطا کرنا کہ میرے ٹوٹے پھوٹے لفظ اور کمزور اور ناتواں عمل تجھے پسند آ جائے، نہ صرف خود مجھے زندگی میں وننگ لائن پر پہنچانا بلکہ دوسروں کو وہاں پہنچانے اور کامیابی کا راستہ دکھانے والا بنا دینا، آمین۔ اکثر ایک سوال اٹھتا ہے کہ بچے ویسے کیوں نہیں ہوتے جیسے ان سے توقع کی جاتی ہے۔ تو اختر عباس نے صاحب نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ ٹیچرز کو اگر پیدائشی ماں اور ممتا بھرے احساسات کی تصویر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ وہ جیسے اثرات مرتب کرنا چاہے اسے ویسے ہی نتائج مل جاتے ہیں، جیسی تربیت کرنا چاہے ویسے ہو جاتی ہے۔ بچے ماؤں کی کم اور اپنے ٹیچرز کی زیادہ سنتے ہیں۔ پھر غور طلب بات یہ ہے کہ امتحان میں بہت اچھے نمبر لینے والے بچے بحیثیت شاگرد اور انسان اتنے اچھے کیوں نہیں سامنے آ رہے کہ جن پہ ناز کیا جا سکے۔ جب جب ان کی کتاب زندگی کو کھولنے اور پڑھنے کی نوبت اور ضرورت پیش آتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہاں تو دیمک لگی ہوئی ہے، ہر سوچ میں اسی کا بسیرا ہے، کہیں بے احتیاطی سرزد ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کی شخصیت، کردار، مزاج کو دیمک نے چاٹ ڈالا ہے۔ ایک قصہ اور ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے جلدی بڑا ہونے اور جلدی کمائی شروع کرنے پر بہت خوش تھی۔ کبھی اسے پوچھتی نہیں تھی کہ حرام حلال، سمجھاتی نہیں تھی، برائی اور گناہ سے روکتی نہیں تھی۔ اس کے بیٹے نے پہلی چوری کی، پھر ڈاکہ ڈالا، پھر اس نے قتل بھی کیے، اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ پکڑا گیا اور عدالت سے اسے پھانسی ہوگی۔ ہمارے ایک ایس ایس پی دوست ہیں عمر شیخ صاحب، یہ اختر عباس صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم کی زیادہ سے زیادہ عمر 4-5 سال ہی ہوتی ہے، اسی میں عروج اور زوال کے سارے مرحلے طے ہو جاتے ہیں۔ اس مجرم کو جب پھانسی کی سزا ہونے لگی تو اس نے آخری فرمائش کی کہ ماں کو اس سے ملوایا جائے۔ اس کی ماں کو بلوایا گیا تو اس کی ماں جیل میں اسے ملنے آئی۔ اس نے کہا کہ ماں میں نے راز کی بات تمہارے کان میں کہنی ہے، میرے قریب آؤ۔ جب ماں اس کے بالکل قریب آ گئی تو وہ بہت خوش ہو رہی تھی کہ بیٹا اتنا بڑا ڈاکو ہے، چور ہے، تو اس نے کافی سونا وغیرہ کہیں ضرور چھپایا ہوگا، اور یہی راز کی بات اب مجھے بتائے گا کہ فلاں جگہ پڑا ہے، جا کر نکال لو۔ بیٹے نے کہا کان اور قریب کرو، تو اس نے اپنا کان اس کے منہ کے قریب کر دیا، تو اسی لمحے اس ناخنجار بیٹے نے کان کو پورے زور سے کاٹ دیا۔ ماں کی چیخیں نکل پڑی۔ ماں نے اب اس سے بہت برا بھلا کہا، تو بدبخت ہے، تجھے دودھ بھی نہیں بخشوں گی، تو نے کیا کیا میرے ساتھ، میرا کان کاٹ ڈالا، مجھے کان کٹی بنا ڈالا۔ قاتل بیٹے نے کہا میں نے تمہارے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کیا، اے میری ماں، جو تو نے میرے ساتھ کیا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ میں نے تو صرف تمہارا کان کاٹا ہے، تم نے تو میری زندگی کی ڈور ہی کاٹ دی ہے۔ تو میری پہلی اور آخری استاد تھی، جب جب تمہیں مجھے روکنا چاہیے تھا تو نے مجھے نہیں روکا، جب جب تمہیں مجھے صحیح اور غلط کا بتانا چاہیے تھا ڈنڈا لے کے، سوٹا لے کے، محبت سے، پیار سے، کہ یہ کام غلط ہے، ان کا انجام کس قدر برا ہے، یہ مت کرو، ادھر مت جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ اگر تم مجھے سمجھاتی، مجھے روکتی اور خود لالچ نہ کرتی تو کیسے میری ضرورت ہو جاتی کہ میں چوری، ڈاکے اور قتل جیسے غلط کام کرتا اور اب اس برے انجام تک پہنچتا۔ 4 عورتوں کی کہانی ہے کہ وہ اچھے بیٹے کی تلاش میں تھی۔ شروع اس کا جو آغاز ہے اس کو میں اپنے الفاظ میں تھوڑا سا بیان کر دیتا ہوں کہ پرانے زمانے میں اکثر عورتیں ساس، سسر، بہن بھائی، شوہر اور اپنے اہل و احباب کے لیے کا خیال کرتے ہوئے کنویں کے قریب جا کر مطلب خود پانی بھرتی تھی، مٹکا لے کر سر پہ رکھ کے، کٹورا سر پہ رکھ کے پھر مٹکا رکھتی تھی تو خود پانی بھرنے جاتی تھی۔ تو اکثر وہاں پر وہ اختر عباس صاحب کا کہنا ہے کہ وہ باتوں کی شوقین تھی،
وہاں پر جا کے اکثر باتیں کیا کرتی تھی. تو اس سے آگے یہ کہانی شروع ہوتی ہے. بعض اوقات زیادہ سیانی اور ماہر عورتیں گھڑے پہ گھڑا بھی رکھ کر لے جاتی تھیں. تو عورتیں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی تھیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنی ساس سسر کے لیے. تو عورتیں چونکہ شیر کی بچیاں ہوتی تھی، باتوں کی شوقین. میں شیرنی اور شیر کی بچیوں سے معذرت خواہ ہوں، نہ جانے وہ باتوں کی شوقین ہوتی بھی ہیں یا نہیں. اس حوالے کو الزام اور تہمت ہی نہ سمجھ لے، یہ صرف محاورتاً کہا ہے. تو عورتیں گھر سے آتی تو گھڑے رکھ کر بیٹھ جاتی اور باتیں کرتی رہتی، ادھر کی ادھر کی. تو جب باتیں ختم ہو جاتی تو اپنے اپنے گھڑے سر پہ رکھتی اور واپس چلتی. تو ایک روز واپس جاتی ہوئی چار عورتیں ماسی کے پاس رکی ہوئی تھی. ایک نے کہا، ماسی، میرے بیٹے نے کل ہیر پڑی تھی، کیا آواز ہے اس کی، اس گاؤں میں سب سے اچھی آواز اس کی ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے کہ جب ہیر پڑتا ہے تو دور دور سے لوگ اسے سننے آتے ہیں. دوسری کہنے لگی، یہ بھی کوئی بات ہے، فضیلت کی. میرا بیٹا پڑھائی میں بہت اچھا ہے، فرسٹ آتا ہے ہر بار. تیسری نے کہا، میرا بیٹا ذہین تو نہیں ہے لیکن زور آور ہے، اس کا پہلوانی میں بڑا نام ہے. چوتھی نے کہا، میرے بیٹے کو نہ ہی زیادہ ہیر آتی ہے، نہ ہی زیادہ پڑھائی میں اچھا ہے، پہلوانی میں بھی اس نے کوئی خاص نام نہیں کمایا. بس میرا دل کہتا ہے کہ وہ اچھا ہے، رب سونے دی نعمت ہے. اس کا استاد بڑا اچھا ہے، اسے اچھی اچھی باتیں سکھاتا ہے اور شکر خدا کا کہ وہ سیکھ لیتا ہے خوشی سے. اتنے میں وہ چاروں بچے دور سے چھٹی کے بعد بھاگ کر آتے دکھائی دیتے ہیں. ایک اسکول میں پڑھتے تھے. ایک نے آتے ہی اپنے ماں کو ہاتھ مار مار کے بتانا شروع کیا کہ ماں، آج پھر میں ہیر پڑھنے کا مقابلہ جیت گیا. دوسرے نے بتایا کہ اس نے کشتی جیت لی، اور تیسرے نے کہا، ماں، آج میں پھر اسکول میں فرسٹ آیا. جب تینوں بچے خوشی سے اپنی اپنی کامیابیاں بتا رہے تھے، تینوں ماؤں کے سینے فخر سے پھولے ہوئے تھے، تو کسی نے نہیں دیکھا کہ چوتھے نے چپ چاپ اپنی ماں کا گھڑا پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا تھا. اس دوران تینوں ماؤں نے مڑ کر ماسی کو مخاطب کیا اور پوچھا، ماسی، بتا تو صحیح، اس میں کون سا بیٹا اچھا ہے؟ تو ماسی نے کہا حسرت سے اور حیرت سے کہا، بیٹا، یہاں تو ایک ہی بیٹا ہے، باقی تینوں کا اس سے کیا مقابلہ، کہ جس نے آتے ہی محبت سے اپنی ماں کا بوجھ اتار لیا. باقی کام اور مشہوری تو سب ان کے لیے اپنے لیے ہیں. سب کو اپنی اپنی خوشی، اپنی جیت کی خبر سنانے کی پڑی ہوئی تھی. وہ سب کس بات کے اچھے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بڑے بھی ہوگے تو تب بھی ان کی خواہش ہوگی کہ انہیں کی تعریف ہو، اور یہ ہمیشہ کہیں گے کہ میں نے وہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. ان کی ماں یہ سوچ سوچ کر وہ واپس پلٹ کے ان کے پاس آئے ہیں، ان کا حال پوچھیں گے، ان کا ہاتھ بٹائیں گے، ان کا شکریہ ادا کریں گے، ان سے اظہار محبت کریں گے. مگر ظالم اپنے فخر کا اظہار کرنے اور تعریف سننے کی چاہت سے ہی نہیں نکلتا. اس سے ہٹ کر ماؤں کی طرف ان کی محبت، چاہت اور خدمت متوجہ ہی نہیں ہوتے. کسی اچھے استاد نے ان کو یہ بتایا اور سمجھایا ہی نہیں ہوتا، ان کو اچھا بنایا ہی نہیں ہوتا. اختر عباس صاحب ذکر کرتے ہیں کہ اشفاق صاحب کی انہوں نے ایک دفعہ دعوت کی. جتنے بھی دوست احباب تھے ان کو گھر پر بلایا، دعوت کی، ان کی نشست کی. تو انہوں نے ایک سوال کیا جس کے جواب میں انہوں نے کچھ فرمایا تھا. تو اس کو میں بیان کہتا ہوں. خان صاحب، میرے گھر میں، یہ اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر میں اتنی ساری کتابیں پڑھی ہیں، ساری شیلفیں بھری ہوئی ہیں. اب میرے دل کرتا ہے کہ یہ ساری کتابیں اپنے بچوں کو حفظ کرا دوں، پڑھا دوں، اور وہ ان کا ایک ایک لفظ یاد کر لیں، رٹ لیں. مگر بچے ہیں کہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. انہیں علم کا کم اور کارٹون دیکھنے کا زیادہ شوق ہے. تو وہ کہنے لگے، اختر عباس، بچے کو خالی علم نہ دو، وہ نہیں دے گا.
میں نے کہا سر یہ کیا بات ہوئی، کتابیں علم سے ہی بھری ہوتی ہیں، اسکول کالج یونیورسٹیاں استاد ہر جگہ ہمیں علم ہی پڑھاتے ہیں۔ کہنے لگے اس لیے تو یہ بچہ، لوگ وہ علم لیتے نہیں، انہیں محبت دو، محبت کرو گے تو انہیں تم پر یقین آ جائے گا کہ تم صرف ان سے محبت کرتے ہو، پھر جو تم ان کو دو گے تو وہ تم سے لے لیں گے، اور اگر تم صرف کتابی علم دو گے تو اپنا بچہ بھی ہوگا تو کبھی تم سے یہ علم نہیں لے گا، بلکہ اس کے اندر جو دروازہ ہوتا ہے دل کا، کھڑکیاں ہوتی ہیں دل کی، وہ ایسے ہی بند رہیں گی۔ دل کی کھڑکی ہو یا دروازہ اپنوں کے لیے کھولا جاتا ہے، کبھی کسی غیر ہمدرد کے لیے بھی کوئی کھڑکی کھولی جاتی ہے کیا؟ پچھلے دنوں ایک خاتون نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں صحیح زادی ہوں اور میرا بیٹا یہاں پڑھتا ہے بی کام میں آگے پاس، میرا میاں دبئی میں بیٹھا 7 دن بینگن کھا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس نوکری نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے، گھر میں چبا ہوا ہے، باہر نکلے گا تو ڈیپورٹ کر دیا جائے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرے بیٹے کو پڑھا دو تاکہ میرا بازو بن جائے، میرے بچوں کو پڑھا دو تاکہ یہ مجھ سے بہتر ہو جائے اور انہیں مجبوری میں یوں بینگن نہ کھانے پڑے۔ یہی وہاں سے سب سے سستے ہیں، یہی وہاں سب سے سستے ہیں، دیگر کوئی بھی سبزی وہ بیچارہ ان دنوں افورڈ نہیں کر سکتا۔ اس کے باپ کی بے روزگاری کے باوجود میں کتنی مشکل سے اپنے بیٹے کی فیس جمع کراتی ہوں، کتنی تکلیف سے رقم لوگوں سے مانگ تانگ کر پوری کرتی ہوں، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور بار آپ نے اس بار میرے پہ ظلم یہ کیا کہ میرے بیٹے کو جرمانہ کر دیا، پورے 3,000 روپے کا۔ میرے گھر میں کسی کی کمیٹی جمع پڑی ہوئی، میرے گھر میں کسی کی کمیٹی جمع پڑی ہوئی تھی، اسے دینے میں مجھے دیر ہوگی، پیسے گھر پڑے رہے۔ میرے بیٹے نے شرمساری سے بچنے کے لیے اس امانت میں سے پیسے چرائے اور جمع کرانے کے لیے لے آیا۔ میرے پاس تو اب سونے کی کوئی چیز بھی نہیں بچی کہ جس کو بیچ کر میں امانت کے 3,000 پورے کر سکوں۔ پھر وہ روئی آنسوؤں کے ساتھ کہ اب میں کیا کروں۔ اس لمحے مجھے لگا کہ کہیں قصور ہمارے استاد کا ہے کہ کہیں پہ اس کے بیٹے کا۔ اگر استاد کے سارے رول درست کام کر رہے ہوں، اپنے شاگرد کو ساری کتابیں پڑھا دیں، علم سکھا دیں، مگر اچھے رویوں اور اچھی عادتوں کی تعلیم نہیں دیں اور بچے کو پورا ایمانت دار اور سچا انسان نہیں بنایا اور سکھایا تو تعلیم ادھوری رہ گئی، انسان ادھورا رہ گیا۔ کاش اسے بتایا ہوتا کہ چوری، اور وہ بھی ماں کی، اور وہ بھی ایمانت میں سے، کس قدر بری ہے، دنیا میں بھی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں بھی کس قدر شرمساری ہوگی، کس قدر بے عزتی ہوگی۔ تو شاید ایک ماں یوں نہ رو رہی ہوتی۔ وہ کہتی تھی کہ آپ نے میرے بیٹے کا ظاہری حلیہ بڑا اچھا بدل دیا ہے، ٹائی لگاتا ہے، صاف ستھری شرٹ پہنتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں پڑھتا ہے، آتے جاتے اچھا لگتا ہے۔ ایسے کتنے ہی بچے ہوں گے کہ جن کے ظاہر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اب مجھ جیسی نمانی ماں کیا کرے، دعاؤں کے ساتھ ساتھ فیس بھی جمع کرتی رہتی ہوں۔ اس کو تو اپنے باپ کی تکلیف نہیں بھولنی چاہیے کہ بیچارہ 7 دن بدمزہ سبزی کھاتا ہے، اس کی زندگی سے خوشی اور سکھ ہی رخصت ہو چکا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ خود کو بدلتا، حالات کو بہتر کرنے میں میری مدد کرتا، مگر اس نے کیا کیا، میرے ہی دل پر ہاتھ ڈال دیا۔ پھر اس نے کہا کہ ایک کام ہے آپ سے، ایک تو اس کا جرمانہ معاف کر دیں، میں معافی مانگتی ہوں، اور دوسری یہ کہ اس کو اپنے اللہ اور رسول کا نام اور ان کی تعلیمات بھی تو سکھائیں، پڑھائیں۔ جو آپ پڑھاتے ہو اچھا ہے، مگر ثابت ہوا کہ کافی نہیں ہے۔ وننگ لائن تک پہنچانے والی باتیں، چند قابل قدر باتیں جو زندگی بدل دیں۔
اگر آپ توجہ اور غور کریں تو بڑی آسانی سے ایسی 10 باتوں کی ایک فہرست بنا سکتی ہیں جو زندگی کو بچوں کو زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کر سکتی ہیں، مقابلے کی دوڑ میں وننگ لائن پر پہنچا سکتی ہیں۔ یہ فہرست ایک اچھی استاد ہی بنا سکتی ہے۔ ابھی آپ فہرست بنائیے اور پھر اس پہ مستقل فوکس کریں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ بہت عمدہ نتائج دیکھ سکیں گے۔ مجھ سے پوچھیں تو میری پسند کی چند باتیں اس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں کہ کیونکہ مجھے یقین ہے کہ ان کے اندر زندگی بدلنے کی پوری صلاحیت موجود ہے اور میں نے بچوں کو ان کی مدد سے بدلتے اور کامیاب ہوتے دیکھا ہے۔ نمبر 1، اپنے رب سے سچی اور بے ریا محبت، پورے دل سے اس کے احکام ماننا، اللہ کو ہی نہیں اللہ کی بھی ماننا، اور رسول مہربان کی پیروی، اطاعت اور محبت۔ نمبر 2، والدین کی خدمت، عزت اور سہولت، کسی بھی صورت میں تکلیف نہ دینا۔ نمبر 3، کردار کی خوبی، خوبصورتی، خوبصورتی۔ نمبر 4، پاک دامنی، اپنی نگاہوں، عزت، عصمت اور عفت کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو ایمانت جان کر بچانا، اس کی قدر کرنا اور شادی تک اس کو محفوظ رکھنا، دوسروں کی عزت اور عصمت کو بھی اہم جاننا، بری نگاہ نہ ڈالنا۔ نمبر 5، سچائی کو زندگی کا حصہ بنانا، دیانت دار رہنا، ایمانت دار رہنا۔ نمبر 6، نرم دلی، اچھے لفظوں سے بات کرنا، دوسروں کے دکھوں کو محسوس کرنا۔ نمبر 7، دوسروں کی عزت کرنا، اکرام کرنا اور خود کی عزت اور اس کو بڑھانے والے کام کرنا۔ نمبر 8، مسلسل مطالعہ، مستقل ترقی، کنٹینیوس امپروومنٹ۔ نمبر 9، خود اعتمادی، اعتبار، وقار، بطور ٹیچر مثال بننا۔ نمبر 10، دوسروں کو غلطیوں پہ آسانی سے معاف کر دینا، ٹونا لگانا، بدنام نہ کرنا، چگلی اور غیبت سے دور رہنا، گوسپ کا عادت نہ بنانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرنا، اپنے دوستوں پہ، عزیزوں پہ اور مستحق لوگوں پہ ہمیشہ خوشی سے اور ظاہری اور چھپے دونوں طریقے سے خرچ کرنا۔ نمبر 12، کسی ایک خوبی کو بہت ترقی دینا، ایسی خوبی، ایسا کام جو کوئی دوسرا نہ کر سکتا ہو، سوچ بھی نہ سکتا ہو، بطور خاص علم کے حصول کو۔ نمبر 13، اپنی زندگی کا ویلیو، ویژن اور مشن طے کرنا، اس کے حصول کے لیے پوری صلاحیتوں کو لگا دینا۔ نمبر 14، جہاں رہنا، پڑھنا یا کام کرنا، اس طریقے سے رہنا کہ لوگ مزاج، کردار و عادات کی مثال دیں اور پیروی کریں۔ نمبر 15، ہمیشہ ہر کام نیک نیتی اور خوش اسلوبی سے اتنا عمدہ اور بہترین کرنا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں اور وہ زندگی کو خیر و برکت سے بھر دیں۔ یہ ہوتی ہے اصل محبت۔ دیکھیں، محبت تو یہی ہوتی ہے نا کہ ہم اپنے پیاروں کو مشکل اور آزمائش سے بچا لیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچا لیں، جیسے آن حضور نے فرمایا تھا کہ کسی کو جلنے سے بچا لیں، کسی کو گرنے سے بچا لیں، کسی کو جنت میں جانے کا راستہ دکھا دیں۔ محبت یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کے دنیا جہاں کی قصے کہانیاں اور گانے سنا لیں اور اتنا اور سوئی انتر کشری کھیلیں۔ استاد اور شاگرد کی محبت کو بھی ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ جب یہ ہوگی کہ محبت وہ تھوڑی ہوتی ہے کہ جو دنیا سمجھتی ہے، 3 لفظوں سے گھر پورا کر دیتے ہیں، آئی لو یو، اور بس پھر چاہے دنیا کا نقصان ہوتا رہے اور وہ بھگتتا رہے۔ محبت تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی آنکھوں میں بیٹھ جاتی ہے، آپ کے چہرے میں، آپ کی زبان میں، آپ کے کانوں میں، آپ کے گالوں میں، آپ کے بالوں میں، آپ کی دعاؤں میں، آپ کی وفاؤں میں۔ جب بات کریں تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کی وہی سچی بات نکلے گی جو دل سے پوری محبت سے محسوس کی ہوگی، سوچی ہوگی۔
ویلیوز اور ورکشاپس کے ذریعے آپ گائیڈنگ پرنسپل متعین کرتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں اور بہترین انسان بناتے ہیں. پھر میں نے ایک دو ٹیچر سے پوچھا کہ جو بچے ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر جڑ جاتے ہیں وہ ان کے اندر کیا تبدیلی لاتی ہیں, وہ کیسے بنتے ہیں. ان دونوں نے ایک ہی جواب دیا کہ بچے اپنے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے. یاد رکھیے اعتماد یا خود اعتمادی اصل میں ویلیو نہیں ہے, یہ تو ٹول ہے جس سے شخصیت کی تعمیر کرنے میں آسانی ہوتی ہے. فی نفسی یہی مطلوب و مقصود نہیں ہے. اکثر ٹیچرز کو یہی غلط فہمی ہوتی ہے کہ بچے میں اعتماد بھر دیں تو یہی ٹیچر کا کمال ہے. خالی اعتماد تو بندوق جیسا ہے, کسی پہ بھی دانی جا سکتی ہے, کسی سے بھی پورے اعتماد سے غلط بیانی ہو سکتی ہے. ہمارے چاروں طرف جال سازیاں, دھوکے, فریب, سبھی اتنے اعتماد سے کیے جاتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں. بچے کو اصل مقصد زندگی اور کردار کی خوبیاں دنیا کسی سے بھی پورے اعتماد سے غلط بیانی ہو سکتی ہے. ہمارے چاروں طرف جال سازیاں, دھوکے, فریب سبھی اتنے اعتماد سے کیے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں. بچے کو اصل مقصد زندگی اور کردار کی خوبیاں دینا ٹیچر کا کمال اور کامیابی ہے. اعتماد سے تو خود بخود اس کی زندگی سج جاتی ہے. اختر عباس کا کہنا ہے کہ ہم سونا بھی یوں مانگتے ہیں جیسے مٹی مانگ رہے ہوں. میری پسند کی جو چند دعائیں ہیں میں ان کو پورے دل سے مانگتا ہوں کہ یہ آن حضور کو بہت محبوب تھیں. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بتائیں اور کر کے دکھائیں. ان میں سے ایک دعا کے الفاظ و معنی کی خوبصورتی پہ ذرا غور کیجئے. اے اللہ مجھے ایسا علم دے جو تجھ سے ملا ہے, ایسا طیب علم جو نفع سے, اسودگی سے, راحت سے, عزت سے, محبت سے, خوشی سے اور صبر سے دامن بھر دے. ایسا علم جو مجھے دوسروں کے دلوں اور ذہنوں میں جگہ دے اور میں فہم, تدبر اور علمی دانش کے حصول سے محروم نہ رہوں. اے مالک مجھے ایسا رزق عطا کر جو پاکیزہ ہو اور خوب سارا ہو, اس کی پاکیزگی کے باعث فخر کا احساس ہو, اطمینان ہو, رزق کے ذرائع مشکوک ہونے کے باعث اسے چھپانا نہ پڑے, اور اتنا ہو کہ خود پر, اپنے عزیزوں پر, اپنے پیاروں پر اللہ کی راہ میں کھل کر خرچ کر سکوں. اے اللہ جب میں سارے کام کر کے تیرے پاس آؤں پرفارمنس اپریزل کے لیے, انعام و کرام کے لیے, تیری نگاہوں میں اٹھنے کے لیے, تو مجھ سے خوش ہو جائے اور میرے سارے کام جو میں زندگی میں کر کے آیا ہوں. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کو نیا نالج انفارمیشن ملا ہوگا اور اس بک کو پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوا ہوگا. پوری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اور زیادہ سے زیادہ اس کو آگے شیئر کریں تاکہ اور زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سے کوئی نیا نالج انفارمیشن ملی ہوگی اور اس بک کو پڑھنے کا شوق بیدار ہوا ہوگا. یہی ہماری کاوش ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اور ہاں, اس جو یہ ویڈیو ہے اسپیشلی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ باقی لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.